أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آج ہمارا آخری جو ہے وہ اس سلسلہ گفتگو کا درس ہے، اور آج کا درس جو ہے وہ 10واں درس ہے. انشاءاللہ امید یہ کرتے ہیں کہ جو مطالب آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں ان کو آپ نے غور سے سنا ہوگا، اور انشاءاللہ کہ بہت ساری باتیں کلیئر ہوئی ہوں گی. بہت ساری باتیں ہم کو پہلے سے معلوم تھیں. اگر کوئی چیز کلیئر نہیں ہوئی ہے، اگر کوئی ذہن میں سوال ہے، تو جو طریقے آپ سب کو بتائے گئے ہیں سوال پوچھنے کے، اور جو ذرائع آپ کے لیے مہیا کیے گئے ہیں، انشاءاللہ ان کے ذریعے جو ہے وہ آپ ضرور اساتذہ سے رابطہ کریں اور اپنا سوال بیان کریں. چونکہ آج آخری درس ہے ہمارا، اور ظاہر سی بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جو دورانیہ ہے ان دروس کا، جو اختصار کو مد نظر رکھ کے گفتگو کی جاتی ہے، اس میں بہت ساری باتیں بیان نہیں ہو سکتی. لہٰذا جو امپورٹنٹ باتیں ہیں، اور جو اسی لیے لیولز رکھے گئے ہیں کہ دھیرے دھیرے بات جو ہے وہ انٹینس ہوتی ہے اور گہرائی میں جو ہے بات جاتی ہے، اور دلیلیں اور زیادہ جو ہیں تھوڑی تھوڑی سخت ہوتی جاتی ہیں، تو ذہن آمادہ ہوتے رہتے ہیں. انشاءاللہ جس طرح سے گزشتہ سالوں میں یہ تمام کلاسز برگزار ہو رہی ہیں، اور جو اراکین ہیں مہدوی سماج کے، پروردگار عالم انشاءاللہ ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. تمام نوجوان، جو لڑکے، جو والنٹیئرز ہیں، جو خود سے آ کر جو ہے وہ مدد کرتے ہیں، تمام خیرین جو اس میں حصہ لے رہے ہیں، پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور دین کی بات کو، حق کی بات کو لوگوں تک پہنچانے میں جو مدد کی جا رہی ہے، انشاءاللہ پروردگار ان سب کی ان زحمات کو قبول فرمائے. اور بہرحال طریقہ یہی ہے کہ ہر زمانے میں ہر طریقے کی مشکلات رہی ہیں، محدودیتیں رہی ہیں، اور حق کو بہت زیادہ رکاوٹ جو ہے وہ اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور جو حق گو ہوتے ہیں، جو حق کی بات کو بیان کرنا چاہتے ہیں، ان کو بڑی زحمت اٹھانا پڑتی ہے. لہٰذا آپ حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک تمام انبیاء کو دیکھیں، ائمہ کو دیکھیں، علماء کو دیکھیں، صالحین کو دیکھیں، ان سب کی سیرت، جنہوں نے بھی چاہا کہ وہ حق کی بات کو بیان کریں اور کلمہ و پرچم حق جو ہے وہ بلند کیا جائے، تو ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، محدودیتوں کا سامنا کرنا پڑا. اور ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت آسانی سے ہر کام ہو جاتا ہے. لہٰذا نوجوان جو ہیں، جو لوگ اس بات کو سن رہے ہیں، دروس کو سن رہے ہیں، وہ یاد رکھیں کہ ہمیشہ رکاوٹ آئے گی، ہمیشہ پریشانی آئے گی. ہمارے اجداد و باپ دادا کے زمانے میں الگ الگ مشکلات تھیں، ان کے آباء و اجداد کے زمانے میں اور زیادہ الگ مشکلات تھیں، ہمارے زمانے میں بھی مشکلات ہیں. اور یہ کہنا کہ ہماری زیادہ سخت ہیں، ان کی زیادہ آسان ہیں، تو اس میں بحث کرنے سے فائدہ نہیں ہے. ہمیں بس یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کس طرح پیغام اہل بیت کو آگے پہنچانا ہے. آج کل محدودیت ہے، کلاسز جو ہیں وہ محدود ہیں، فزیکلی کلاسز نہیں ہو سکتی، فیس ٹو فیس نہیں ہو سکتی ان پرسن، تو آپ ورچولی ہم اس کو جو ہے وہ برگزار کیا جا رہا ہے، اور جو استفادہ کرنا چاہتے ہیں کر رہے ہیں. تو اہم یہی ہے، اور کہ کون جو ہے اپنا کتنا کردار جو ہے وہ دین کی تبلیغ میں ادا کر رہا ہے، جو جس سے جتنا ممکن ہے، علم سے، محنت سے، پیسے سے، ریسورسز جس کے پاس جو ہیں وہ الحمدللہ جو ہے وہ اس میں حصہ لے رہا ہے. اور پروردگار عالم کا شکر ہے کہ روز بروز اس میں رونق پیدا ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ واقعاً جو امام چاہتے ہیں، اور جس طرح سے خدا چاہتا ہے کہ جو ہمارا سماج ہے وہ واقعاً اس کا رنگ مہدوی ہو جائے، اس کا رنگ الہی ہو جائے، اس میں جو اقدار اسلامی ہیں اور جو اقدار مہدوی ہیں وہ واقعاً اس میں نظر آنے لگیں. ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے وہ علم اور عمل سے آراستہ ہو جائے. اور انشاءاللہ اسی لیے یہ تمام دروس جو ہیں وہ رکھے جا رہے ہیں. اور ہمارا جو آج کا آخری درس ہے کہ اصول دین کو جو مقصد تھا بیان کرنا،
ان میں جو آخری معمولاً بحث ہوتی ہے وہ معاد کی ہوتی ہے، قیامت کی ہوتی ہے، توحید سے ریلیٹڈ بات ہو گئی، عدل سے جو ہے ریلیٹڈ بات ہوئی ہے، انبیاء سے، نبوت سے ریلیٹڈ جو باتیں تھیں وہ آپ کے سامنے بیان ہوئی ہیں، امامت سے ریلیٹڈ جو باتیں تھیں وہ آپ کے سامنے بیان ہوئیں، اور اب جو ہے وہ آخری جو مرحلہ ہے وہ قیامت سے ریلیٹڈ کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ البتہ اگر جو حضرات گزشتہ سال ہمارے ساتھ تھے، ہم نے معاد کی بحث کی تھی اور اس میں یہ بیان ہوا تھا کہ معاد کا معنی کیا ہے، لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے، یہ تمام انشاءاللہ باتیں آپ کے اذہان عالیہ میں ہوں گی، یا کم از کم آپ کے ان نوٹس میں ضرور ہوں گی، آپ اس کو رجوع کریے، دیکھیے۔ تو آج جو بات آپ کے سامنے بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جو قیامت ہے، جو معاد ہے، جو ڈے آف ججمنٹ ہے یا ریزریکشن ڈے ہے، تو یہ جو اصطلاحات ہیں قیامت کی، معاد کی، یہ کہاں سے شروع ہوں گی، اس کا مرحلہ کیا ہے؟ تو اب جب ہم نظر کرتے ہیں انسان کے اوپر، تو اور یہ ہم نے بیان کیا، دیکھیے جو بار بار میں کہہ رہا ہوں نا، ہم نے بیان کیا، آپ نے سنا ہوگا اور فلاں، اس کا مطلب یہ کہ تمام چیزیں آپس میں ایک چین کی طرح ریلیٹڈ ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ جو گزشتہ دروس ہیں ان کو ضرور سنیے، چونکہ باتیں جو ہیں وہ ریلیٹڈ رہتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دم سے آپ نے کہا کہ ارے ہم نے 4 درس تو نہیں سنے، 5ویں سے شروع کر دیتے ہیں، سمجھ میں آ جائے گا۔ ممکن ہے سمجھ میں آ جائے، لیکن بہت ساری باتیں ایسی ہوں گی کہ جو کڑیاں ہیں جو آپ کو خود ملانا پڑیں گی۔ تو یہ بات بیان ہوئی تھی کہ انسان جو ہے وہ 2 پہلوؤں سے بنا ہے، اور اس پہ تفصیل سے بات ہو چکی۔ انسان کا ایک پہلو مادی ہے اور ایک پہلو معنوی ہے، یعنی ایک جو انسان کی بعد ہے اور اینگل ہے وہ معنوی ہے، اور ایک جو حیثیت ہے وہ مادی ہے۔ انسان کا وہ پہلو کہ جو مادے سے تعلق رکھتا ہے وہ یہی جسم ہے، جو ظاہر میں ہمارے آپ کے سامنے ہے، ہم اپنی اس مادی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور جو محدود ہے، جو مرکب ہے، اور بہت ساری اس کی محدودیتیں ہیں۔ اس دنیا میں، اس مادی دنیا میں رہنے کے لیے اس جسم کی ضرورت ہے، اور یہ جسم جو ہے وہ کام کرتا ہے، لیکن اس جسم کے پیچھے ایک حقیقت ہے، اس جسم کو قوت دینے والی ایک حقیقت ہے۔ وہ معنوی حقیقت کون سی ہے؟ وہ معنوی حقیقت، اس کا نام ہے روح۔ یہ جو روح اس انسان کے اندر ہے، حضرت انسان جو اس وقت زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ 2 چیزوں کی وجہ سے، ایک چیز کی وجہ سے زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ ہے روح۔ اب جب بدن انسانی سے روح نکل جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کہا جاتا ہے یہ بدن جو ہے وہ بے جان ہے، اس بدن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس بدن کا کوئی معنی نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے سامنے یہ حقیقت موجود ہے کہ انسان مرکب ہے، ترکیب پایا ہے 2 چیزوں سے، ایک روح ہے اور ایک بدن۔ لہٰذا حقیقت انسان جو ہے، صرف اگر وہ لوگ کہ جن کی مادی دیدگاہ ہوتی ہے تو ان کی جو آئیڈیالوجی بنتی ہے، ان کا جو انسان شناسی کا مفہوم ہے وہ مادی ہے، لہٰذا وہ فقط جسم اور جسمانیات کے اوپر جو ان کی تحقیق رہتی ہے، وہ نظر جو ہے ان کی صرف اسی حد تک محدود رہتی ہے۔ لیکن جو معنویت کی طرف دیکھتے ہیں، توجہ کرتے ہیں، جن کی نگاہیں جو ہے ماوراء الطبیعت جو ہے وہ رہتی ہیں، تو وہ روح کا اقرار کرتے ہیں اور روح کو تسلیم کرتے ہیں، اس کے وجود کو مانتے ہیں۔ لہٰذا اب جب ان کی جہان بینی اور ان کا پرسپیکٹو سامنے آتا ہے، ان کا ورلڈ ویو جب سامنے آتا ہے، تو اس کے اندر معنویت کے بھی پہلو جو ہیں وہ جھلکتے ہیں، اور جو ان کی تھنکنگ کا کینوس ہے، جو ان کی جو براڈ تھنکنگ ہے وہ ایک الگ ہوتی ہے، ان کی جہان بینی الگ ہے، لہٰذا ان کی آئیڈیالوجی الگ ہے، لہٰذا ان کے عقائد الگ ہیں، تو یہ سب آپس میں کنیکٹڈ ہیں، ریلیٹڈ ہیں۔ اب جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو ایک بہت مشہور کتاب ہے آغائے قمی کی، انہوں نے شیخ عباس قمی کی، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا منازل الآخرہ میں، کہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ قیامت سے پہلے جو منزلیں ہیں ان سب کو بیان کیا، حتیٰ قیامت کی منزلوں کو بھی انہوں نے بیان کیا کہ بھئی سب سے پہلی منزل جو ہے وہ انہوں نے موت ذکر فرمائی ہے، سکرات الموت ہے، قبض روح ہے، اور ان سب کو بیان کیا ہے۔ تو اب یہاں پر ہم آ کر انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ کس طریقے سے روح اور انسان کے بدن کی کیا حقیقت ہے،
کس طرح یہ آپس میں رہتے ہیں اور یہ کیسے جدا ہوں گے. تو آج کا جو موضوع ہے وہ اس کے اوپر ہے. تو اب جب یہ موت پہلا مرحلہ ہے قیامت تک کے پہنچنے کا، تو اب اس موت میں جب یہ موت انسان کو آتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ انسان کو موت آ رہی ہے، اس کا انتقال ہو رہا ہے، یعنی وہ منتقل ہو رہا ہے، وہ جا رہا ہے اس دنیا سے کسی اور دنیا کی طرف، تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ موت پہلی منزل ہے. اور اس موت کی ایک اور جو مرحلہ ہے وہ سکرات الموت کا مرحلہ ہے، وہ احتضار کا مرحلہ ہے. احتضار یعنی کیا؟ یعنی جب جاکنی کا عالم ہوتا ہے، جب روح بدن سے نکل رہی ہوتی ہے، جدا ہو رہی ہوتی ہے. کیوں؟ چونکہ یہ الگ الگ چیزیں تھیں، یہ الگ الگ دونوں چیزیں تھیں، اور اس روح نے ہی در حقیقت اس بدن کو، ابھی جو ہم بول رہے ہیں آپ کے سامنے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ میں بول رہا ہوں، یہ کیا چیز بول رہی ہے؟ یہ میری حقیقت ہے، یہ میری روح ہے کہ جو بول رہی ہے، کلمات کو ایجاد کر رہی ہے، البتہ بدن کو استعمال کرتے ہوئے. تو اب یہاں پر احتضار جو کہا جاتا ہے کہ یہ احتضار کی حالت میں یہ شخص، تو محتضر کے کچھ مسائل ہیں، محتضر کے لیے جو کچھ احکامات ہیں، کچھ مستحبات ہیں کہ جب انسان جو ہے وہ موت کا وقت قریب ہو جائے تو فلاں کام انجام دے، فلاں کام انجام نہ دے. تو یہ احتضار کو احتضار کیوں کہتے ہیں؟ کہا جاتا ہے احتضار کو اس لیے کہا جاتا ہے، یہ نکلا ہے در حقیقت باب افتعال سے، حضور کے معنی میں ہے، یعنی حاضر ہونا. اب یہ کیوں کہا جاتا ہے، اس جاکنی کے عالم کو کیوں کہا جاتا ہے احتضار؟ تو اس میں مختلف وجوہات بیان کی گئی ہیں. کہا جاتا ہے چونکہ اس وقت جب یہ روح نکل رہی ہوتی ہے تو ایک ملک آ کر، ملک الموت آ کر جو ہے وہ روح کو جو ہے وہ بدن سے جدا کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو روح کا جدا ہونا ہے اور حاضر ہونا ہے ایک ملک کا، اس لیے اس کو احتضار کہتے ہیں، یعنی حالت حضور میں ہے انسان. یا بیان کیا جاتا ہے کہ امام علی علیہ السلام جو ہیں وہ احتضار کے وقت آتے ہیں، اور بے پناہ اس کی روایات ہیں. جو مومن ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے، جو منافق ہوتا ہے اس کو اور عذاب ہو رہا ہوتا ہے کہ بھئی حقائق جو ہوتے ہیں وہ پردے آنکھوں کے اوپر سے ہٹ رہے ہوتے ہیں، لہٰذا بہت درد و تکلیف، انسان کچھ کہہ نہیں پا رہا ہوتا ہے، اس کی زبان نہیں چل رہی ہوتی ہے. لیکن روایات کے مطابق سب سے پہلے زبان سے جو ہے طاقت نکلتی ہے، پھر کانوں سے اور پھر آنکھوں سے. تو انسان بول نہیں پاتا لیکن سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے. پھر ایک مرحلہ یہ آتا ہے کہ انسان بول نہیں پا رہا ہے، سن بھی نہیں پا رہا ہے لیکن دیکھ رہا ہے، اور پھر ایک مرحلہ یہ آتا ہے کہ نہ بول پاتا ہے، نہ سن پاتا ہے، نہ دیکھ پاتا ہے. تو یہ جو کیفیات ہیں دھیرے دھیرے، البتہ اس میں بہت ڈیٹیل میں ہمیں نہیں جانا ہے، انشاءاللہ آپ لوگ اس کو دیکھیے گا. کتاب کو میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے، منازل الآخرہ، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جس کے اندر یہ چیزیں مل سکتی. تو بہرحال یا یہ بتاتے ہیں کہ مولا آتے ہیں، یا ائمہ اطہار آتے ہیں، یا اس لیے بھی کہ کیونکہ موت کے وقت جو ہے وہ رشتہ دار اور اقربا آ جاتے ہیں، حاضر ہو جاتے ہیں، یا تشییع جنازہ کے وقت جو ہے وہ مومنین حاضر ہوتے ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے اس کو حالت احتضار کہا جاتا ہو. تو یہ ایک وجہ بیان کی جاتی ہے. تو یہ بات تو ہمیں معلوم ہے کہ بہرحال انسان جو ہے وہ روح اور بدن سے مل کر بنا ہے. اب اس کے اندر حاکم کون رہتا ہے؟ زیادہ قدرت کس کی ہے؟ معلوم ہوا روح کی ہے، کیونکہ حقیقت جو ہے وہ روح کے ساتھ ہے، حقیقت روح کی ہے. اور روح در حقیقت جو ہے وہ انسان کہتا ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، میں یہ کام کر رہا ہوں، تو میں سے کون مراد ہے؟ میں بات کر رہا ہوں، ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، میری کیا مراد ہے؟ مراد جو ہے وہ انسان بظاہر چونکہ دیکھ رہا ہے جسم و بدن، لیکن حقیقت مراد ہے، یعنی روح مراد ہے. تو روح ہے جو سبب بنتی ہے کہ انسان جو ہے وہ بول سکے. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں یہ جو ارشاد فرمایا کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لمن خلفك آیةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ. سورہ یونس کی آیت نمبر 52 میں کہ در حقیقت وہ دن کہ جس دن ہم تمہیں جو ہے وہ تمہارے بدن کو نکال رہے ہیں، فرعون کے لیے جو ہے وہ کہا گیا، اور ہم تم کو اس نکالنے کو جو ہے تمہارے بعد آنے والے لوگوں کے لیے جو ہے وہ آیت قرار دے رہے ہیں، نشانی قرار دے رہے ہیں. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں. تو یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا بدن نکال رہے ہیں، یعنی اب اس تم کو کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ کون ہے؟ یعنی بدن.
نہیں، در حقیقت خطاب جو ہے وہ اس مردہ بدن سے نہیں ہے، خطاب جو ہے وہ حقیقت روح سے ہے، خود حقیقت جو تھی روح کی اور فرعون کی۔ اب یہاں پر ایک اور آیت جو ہے آپ کے سامنے بیان کی جائے، اس میں جس طرح سے کہا گیا کہ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ ثم الی ربکم ترجعون، کہ کہہ دیجئے کہ جو ہے وہ ملک الموت آ کر، یتوفاکم ملک الموت، یہ جو ملک الموت ہے وہ آ کر کہ جو موکل کیا گیا ہے، الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، اور پھر تم جو ہو پلٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف۔ تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ملک الموت کو کام دیا جا رہا ہے کہ یتوفاکم، کہ جو تم کو جو ہے موت دے، ملک الموتی، یہ جو ملک الموت آ رہا ہے موت دے رہا ہے، تو یہ ملک الموت در حقیقت جو ہے وہ مخاطب کس چیز کو کیا جا رہا ہے؟ یتوفاکم، تو یتوفاکم تمہیں جو ہے ملک الموت آ کر مارے گا، یعنی کس کو آ کے مارے گا؟ یعنی بدن کو نہیں، کس چیز کو آ کے نکال رہا ہے؟ روح کو نکال رہا ہے، یعنی جو خطاب ہے وہ روح سے ہے، یعنی ہم تمہیں نکالیں گے، یعنی روح کو نکال رہے ہیں بدن سے۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 11، اس کو آپ دیکھیے گا مزید۔ تو اب معلوم یہ ہو رہا ہے کہ جو حقیقت بدن ہے، جو حقیقت میں ہے، یہ بدن نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس کی کوئی حقیقت زیادہ نہیں ہے، یہ زیادہ دن چلنے والا نہیں ہے۔ بہت سارے اس میں علمی اور محافل و مجالس میں اس بات کو جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے، علمی جو مجامع ہیں اس میں بیان کیا جاتا ہے کہ انسان اور ہر دن انسان کے سیلز بدل رہے ہیں، بدن بڑھ رہا ہے، جو پرانے سیلز ہیں وہ ویک ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، وہ سیلز ڈائی آؤٹ ہو کے اس کے بعد ایک نئے سیلز اس کی جگہ پہ آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے 10 سال میں پورا بدن انسان کا جو ہے وہ نیا ہو جاتا ہے، پورے سیلز بدل جاتے ہیں۔ تو یہ جو انسان پورا بدل گیا، تو کیا یہ ابھی بھی وہی انسان ہے جو تھا؟ جبکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں، یہ بدن تو وہ بدن نہیں رہا، یہ بدن بدل گیا۔ لیکن اگر کسی نے 5 سال پہلے کوئی کام کیا ہے تو وہ تو یہی کہتا ہے نا، میں نے یہ کام کیا 5 سال پہلے، گزشتہ میں نے یہ کام کیا، تو وہ یہ جو کہہ رہا ہے میں نے یہ کام کیا، تو میں باقی ہے لیکن بدن باقی نہیں ہے۔ ابھی تو آپ نے کہا کہ 10 سال میں بدن جو ہے وہ چینج ہو گیا پورا۔ انسان بچہ تھا 12 سال میں، 18 سال میں، 17 سال میں، 20-22 سال کی عمر میں جو ہے وہ ایک نوجوان تھا، لیکن اب جب 40 سال کا ہو گیا تو وہ بدن ہی بدل گیا، شکل ہی بدل گئی، ڈیل ڈول ہی بدل گیا۔ لیکن جو کام اس نے 20 سال کی عمر میں کیا تھا، مثال کے طور پر ہم نے کہا کہ ہاں ہم نے 20 سال کی عمر میں جو ہے وہ ہم زیارتوں پہ گئے تھے، 20 سال کی عمر میں ہم زیارتوں پہ گئے تھے، ہم کب بیان کر رہے ہیں؟ اب ہم 80 سال کے ہو گئے مثال کے طور پر، تو 80 سال کی عمر میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب 20 سال کے تھے تو گئے تھے، ہم گئے تھے، تو یہ ہم کیوں نہیں بدلا؟ یہ میں کیوں نہیں بدلا؟ میں گیا تھا۔ کہا یہ میں بدن تو بدل گیا، اب آپ بوڑھے ہو گئے، اب آپ ضعیف ہو گئے، اب آپ کی وہ عمر نہیں رہی، کافی سال گزر گئے، شکل و صورت بدل گئی، بدن وہ رہا نہیں، نہ قوت رہی نہ طاقت رہی، لیکن پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں میں گیا تھا۔ معلوم ہوا کہ یہ جو میں ہے، یہ جو حقیقت ہے، یہ روح کی حقیقت ہے، یہ بدن کی حقیقت نہیں ہے۔ اور اس لیے بھی روح حقیقت ہے کیونکہ روح باقی رہنے والی ہے، بقا جو ہے وہ روح کی ہے، بقا بدن کی نہیں ہے، بدن جو ہے وہ مٹ جائے گا۔ پروردگار عالم، اب یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ بدن اگر مٹ جائے گا تو پھر کیسے ہم قیامت کے دن محشور ہوں گے اور ہم کیسے جو ہے وہ زندہ کیے جائیں گے، اس کی طرف بھی انشاءاللہ اشارہ کریں گے آپ کی خدمت میں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے اکثر جو ہے وہ نیند کا اور خواب کا جو ہے وہ کی مثال دی جاتی ہے، اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ جب ہم سوتے ہیں اور ہم جب عالم نیند میں ہوتے ہیں، خواب میں ہوتے ہیں، خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر تاثرات اس کے ہو رہے ہوتے ہیں، خواب کے تاثرات ہو رہے ہوتے ہیں، انسان ڈر رہا ہوتا ہے، پسینہ نکلتا ہے، انسان جو ہے کبھی کبھار ہنس بھی رہا ہوتا ہے یا باتیں بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ سو رہا ہے۔ ٹھیک، تو کہا یہ جاتا ہے کہ، اور روایات میں بھی اس طرح سے آیا ہے، اور اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے، نیند موت کی بہن ہے، یعنی اگر موت کو دیکھنا ہے تو نیند کے ذریعے آپ کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ امام علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ ما من احد ینام الا
अरजत नफ्सुहु इला समाई व बक़ियत रूहुहु फ़ी बदनिह। तुलानी थोड़ी सी हदीस है, लेकिन यहाँ इससे जो है हमें काम है। इमाम ये फरमा रहे हैं कि कोई भी ऐसा नहीं है, मा मिन अहदिन यनामो, कोई भी ऐसा नहीं है कि मगर ये कि वो सोए और उसका नफ्स जो है वो आसमान की तरफ जाए, उसका नफ्स जो है आसमान की तरफ जाए, वह बक़ियत रूहुहु फ़ी बदनिह। तो मालूम ये होता है कि रूह बाकी रह जाती है और नफ्स आसमान की तरफ जाता है। अब इससे एक और बात समझ में आती है, तो ये जो कहा जाता है कि रूह जो है, नींद जो है वो मौत की बहन है और नींद से तशबीह दी गई है मौत को, तो यहाँ पे क्या मामला है? उलमा इसके ऊपर रोशनी डालते हैं और फरमाते हैं कि मौत जो है, नींद जो है वो छोटी मौत है, और इसलिए कि फ़र्क ये है कि मौत में इंसान की तरफ रूह पलट आती है, लेकिन नींद में इंसान की तरफ रूह पलट आती है, लेकिन मौत में रूह पलटकर बदन में नहीं आती। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ये फरमाता है सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 42 में कि अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीन मौतिहा वल्लती लम तमुत फ़ी मनामिहा फ़युमसिकुल्लती क़ज़ा अलैहल मौत व युरसिलुल उख़रा इला अजलिम मुसम्मा। अब खुदावंद आलम खुद इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अल्लाह है वो कि जो मौत देता है नुफूस को और उनको कि जो हालत ख्वाब में हैं, फ़ी मनामिहा, लेकिन रूह को पलटा देता है, कुछ रूहों को पलटा देता है कि और कुछ रूहों को अपने पास रोक लेता है। वो जो रूहें जिनका अभी वक्त बाकी है उनको पलटा दिया जाता है, और वो रूहें कि जिनका जो है वक्त आ गया मौत का, उनको वहाँ पे फ़युमसिकुल्लती क़ज़ा अलैहल मौत, और उनको रोक लेता है अपनी तरफ। मालूम ये हुआ कि अल्लाह कादिर है इस बात के ऊपर कि जब इंसान से रूह कब्ज़ करे, जिसकी रूह पलटा दी गई वो दोबारा जो है वो गोया सो रहा था, उसकी रूह पलट गई, और जिसकी रूह रोक ली गई वो गोया वो मौत का उसका वक्त आ चुका था और उसकी रूह रोक ली गई है, अल्लाह की तरफ पलट आई है। तो अब यहाँ पर उलमा ये फरमाते हैं किस तरह इसको हल किया जाए, क्या पूरी रूह निकल जाती है या पूरी रूह आ जाती है? तो इसके दो जवाब दिए जाते हैं। एक जवाब ये कहा जाता है, जिस तरह से मैंने अभी हदीस आपके सामने पढ़ी इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की, कि आपने फरमाया कि मा मिन अहदिन यनामु इल्ला अरजत नफ्सुहु, कोई नहीं है ऐसा कि सोए मगर ये कि उसका जो नफ्स है वो आसमान की तरफ जाता है और उसकी रूह जो है वो उसके बदन में रह जाती है। मालूम ये हुआ कि ये जो सोने का तस्वुर मिसाल दी जा रही है, उससे मुराद ये है कि इंसान की रूह के दो हिस्से हैं, एक नफ्स और एक रूह। तो रूह की जो हकीकत है वो रह जाती है, और जो नफ्स है वो आसमान की तरफ जाता है, वो दर हकीकत बदन से जुदा हो जाता है टेम्परेरी पीरियड के लिए कुछ। और इसी की तफसील उलमा इस तरह बयान करते हैं कि रूह के मरातिब हैं, रूह के कुछ मरातिब हैं, कुछ मरतबे और कुछ लेवल्स जो हैं बदन में रह जाते हैं आलम नींद में, और कुछ मरतबे रूह के जो हैं वो जुदा हो जाते हैं। बस ये जो मरतबे, ये जो अटैचमेंट है, ये कंप्लीटली जो है जिसे कहा जाए जुदा नहीं हुआ है, रूह और बदन के दरमियान कंप्लीट जुदाई नहीं हुई है, बल्कि कुछ मराहिल रूह के और मरातिब बदन में रह जाते हैं और कुछ जो है वो मरातिब जुदा हो जाते हैं। लिहाजा रूह आसानी से वापस आ जाती है बदन में और इंसान जो है नींद से बेदार हो जाता है। तो ये तौज़ीह उलमा फरमाते हैं। बहरहाल मालूम ये हो रहा है हमें कि बदन जो है वो हकीकत उसकी नहीं है, रूह जो है वो हाकिम है बदन के ऊपर। मौला अली अलैहिस्सलाम एक बहुत ही दिलचस्प मिसाल बयान फरमाते हैं। ये जो मैं आपके सामने कलिमात अदा कर रहा हूँ, अल्फाज अदा कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है आप सबको मालूम है कि अगर आपने किसी कागज़ पे लिखा, मिसाल के तौर पर अकायद, आपने लिखा अकायद, ऐन काफ अलिफ हमज़ा और दाल, अकायद, आपने लिखा अकायद। अब अगर ये जो हुरूफ लिखे हैं, अगर इनका कोई माना है, इनका कोई मफहूम है, तो ये हुरूफ आपके लिए कद्र व कीमत रखते हैं। लेकिन अगर बेमाना कोई हुरूफ लिख दिए जाएं जिनका कोई माना ही ना हो, तो वो हुरूफ बेजान कहलाएंगे। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अर्रूह फिल जसदी कल माना फिल लफ्ज़, जिस तरीके से
لفظ کے اندر معنی ہوتے ہیں، اور جو اہمیت معنی لفظ کو دیتے ہیں وہی حقیقت روح کی بدن میں ہے، اور اگر بدن میں روح ہے تو یہ بدن کام کا ہے، اور اگر لفظ میں معنی ہے تو یہ لفظ کام کے ہیں، لیکن اگر لفظ میں معنی نہیں ہے تو یہ لفظ کام کا نہیں ہے، بدن میں روح نہیں ہے تو یہ بدن کام کا نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بہرحال حکم یہ ہے کہ جیسے ہی روح سے بدن سے روح نکل جاتی ہے تو فوراً حکم یہ ہے کہ جلدی جو ہے وہ انسان تجہیز اور تکفین کا اور تدفین کا جو ہے وہ انتظام کرے اور زیادہ اس میں ڈیلے نہ کرے، آداب میں سے ہے یہ۔ اب یہ ہم ہو سکتا ہے ذہنوں میں سوال آئے، ہو سکتا ہے جو ہے کوئی وہ اس بات کو جو ہے وہ سوچے کہ بہرحال اگر آپ نے کہا کہ حقیقت روح کی ہے اور آپ نے یہ کہا کہ جو ہے وہ جسم کی حقیقت نہیں ہے، جسم فنا ہو جاتا ہے، تو اب اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے جو ہے وہ سوالات آ جاتے ہیں۔ ایک شبہ عاقل و معقول ہے، وہ بھی انشاءاللہ اس کو آپ سرچ کریے گا، دیکھیے گا، فی الحال اس میں نہیں جائیں گے چونکہ ایک تھوڑی سی تفصیلی گفتگو ہو جائے گی۔ بس اس وقت ہمارا جو سوال یہ ہے کہ روح اور بدن کا رابطہ، جدا ہونا، حقیقت کس کے ساتھ ہے، اس کے اوپر گفتگو کرنا ہے۔ لیکن اشارہ ضرور کریں گے، اس زمانے میں بھی لوگ یہ اعتراض کرتے تھے، اور ہمارا ماننا یہ ہے، علماء کا اکثر ماننا یہ ہے کہ یہ جو معاد ہے، یہ جو قیامت ہوگا، یہ روحانی قیامت نہیں ہے بلکہ جسمانی قیامت ہوگی۔ یہ جسم بھی محشور ہوگا، یہ جسم جو دنیا میں ہے یہ آئے گا وہاں پر، البتہ اس کی خصوصیات الگ ہوں گی۔ ہو سکتا ہے بالکل یہی شکل و قیافہ نہ ہو سکتا ہے بالکل ہی یہی شمائل اور خصوصیات نہ ہوں، بدل جائیں۔ بہرحال دلالت جو ہے وہ آیات اس کی طرف کرتی ہیں، اور قرآن مجید میں جس طرح سے بہت ساری آیات ہیں، سورہ قیامہ میں جو ہے وہ اس طریقے سے جو ابتدائی آیات کو بیان کیا گیا، اور فرمایا خداوند عالم نے کہ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ، کیا انسان یہ حساب کرتا ہے، گمان کرتا ہے کہ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا ہم اس کی ہڈیوں کو دوبارہ جو ہے وہ جمع نہیں کر سکتے، دوبارہ جو ہے اس کو نہیں بنا سکتے؟ انسان کیا یہ سوچ رہا ہے؟ لوگ یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ کیسی بات ہے کہ بھئی کیسے انسان جو ہے وہ دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے، یہ تو ہڈیاں ہو گئیں، یہ تو مر گئے، یہ تو ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو گئیں۔ تو خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، نہیں، ہاں ہم جو ہیں قادر ہیں اس بات کے اوپر، بلکہ اس کے اوپر بھی ہم قادر ہیں کہ ہم اس کی انگلیوں کی ان پوروں کے اوپر یہ جو پورے ہیں، جو نشانات ہیں، اس کو بھی ہم بنا سکتے ہیں۔ تم تو ہڈیوں کی کیا بات کر رہے ہو، تم جسم کی کیا بات کر رہے ہو، ہم دوبارہ انہی پوروں کو دوبارہ بنا دیں گے۔ تو اتنا دقیق خداوند عالم نے جو ہے جواب دیا ہے، اور واضح ہے کہ بدن جو ہے وہ محشور ہوگا اسی طریقے سے قیامت کے دن جو ہے۔ البتہ میں نے عرض کیا کہ خصوصیات ہو سکتا ہے بدل جائیں۔ سورہ یاسین میں بھی آپ دیکھیے آیت نمبر 78 اور آیت نمبر 79 میں، جس طرح سے آیت نمبر 77 اور 78 دیکھیے گا آپ، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کیا انسان جو ہے وہ نہیں دیکھتا کہ ہم نے جو ہے وہ اس کو ایک نطفے سے، ایک چھوٹی سی چیز سے بنایا، ایک نجس نطفے سے ہم نے اس کو خلق کیا ہے، فاذا هو خصیم مبین، اور پھر بھی وہ جو ہے وہ ہمارا جو ہے ہماری کھلی دشمنی پہ وہ اترا ہوا ہے۔ وضرب لنا مثلا ونسیا خلقہ، اور وہ میرے لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنی خلقت کو بھول گیا، اور یہ کہتا ہے کہ من یحیی العظام وہی رمیم، یعنی اتنا جری ہو گیا انسان کہ وہ اب خدا سے یہ کہہ رہا ہے کہ کون ہے کہ جو ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کر سکے، جبکہ یہ ہڈیاں ایک دم بوسیدہ ہو چکی ہیں، خاک میں مل چکی ہیں۔ وہی رمیم، کہہ دیجئے قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم، اور یہ آپ کہہ دیجئے کہ وہی ان کو جو ہے زندہ کرے گا، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کہ وہی ان کو دوبارہ زندہ کرے گا جس نے ان کو سب سے پہلے پیدا کیا تھا، وہو بکل خلق علیم، اور وہ اپنی ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو خداوند عالم سورہ یاسین میں بھی اس طرح سے یہ ان باتوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اور روایات میں، آیات میں متعدد جگہ پر اس بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ انسان اپنی قبوروں سے نکالا جائے گا، محشور ہوگا۔ اب یہاں پر یہ گفتگو ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے اعمال کو وہاں دیکھے گا، تجسم اعمال کی یہ گفتگو آتی ہے۔
اور وہاں پہ کیفیتیں الگ الگ ہیں۔ البتہ جو نیک افراد ہوں گے وہ باقاعدہ اپنی خوبصورت شکل میں جو ہے وہاں محشور کیے جائیں گے، لیکن کچھ لوگ ہوں گے کہیں گے کہ لما حشرتنی اعمیٰ، اے پروردگار ہم کو تو نے اندھا کیوں یہاں پر محشور کیا، ہم تو دنیا میں جو ہے وہ کنتو بصیرہ، ہم دنیا میں تو جو ہے وہ آنکھیں رکھتے تھے۔ تو پروردگار عالم پھر ان کو جواب دے گا کہ تم نے یہ کیا فلاں کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ کچھ لوگ اس دنیا میں آنکھیں رکھتے تھے لیکن وہاں اندھے خلق ہوں گے، یعنی یہ تبدیلی آ جائے گی ان کے اندر ان کے اعمال کی وجہ سے۔ اور بھی بہت سارے جو ہے وہ دردناک عذابوں کا ذکر ہے، اور کس طریقے سے جو نام اعمال دیے جائیں گے، کس طریقے سے لوگ محشور ہوں گے، اور کن کن شکلوں میں لوگ محشور ہوں گے۔ کچھ کی شکلیں جو ہیں وہ جانوروں کی شکلیں بن جائیں گی، یعنی ان کا جو مزاج تھا، ان کا جو کیریکٹر تھا، ان کی جو خصوصیات تھیں اس دنیا میں، اس کے حساب سے ان کو وہاں مختلف لوگوں کی شکلیں جو ہے، کسی کی بندر کی شکل بن جائے گی، کسی کی جو ہے وہ کتے کی یا سور کی شکل بن جائے گی۔ اس طرح کی روایات موجود ہیں، کیوں؟ چونکہ اس کے اعمال جو ہیں وہ اس طریقے کے تھے۔ اور کچھ جو ہیں حتیٰ روایات میں یہ ہے کہ لوگ جو نیک لوگ ہوں گے ان کو ان کے نام سے پکارا جائے گا، اور یعنی ان کی حقیقت جو ہے وہ باقی رہے گی، اور وہی جو روح ہے ان کی وہ حقیقت وہاں پہ در حقیقت موجود رہے گی، لیکن یہ بدن بھی وہاں پر ہوگا۔ اب یہ جو پوری گفتگو تھی، اس سے یہ کسی کے ذہن میں سوال نہ آئے کہ بھئی ہم سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ روح جو ہے وہ حقیقت ہے، ہر چیز روح ہے، ہر چیز روح ہے، تو ہم بس اپنی جو ہے وہ روح اور روحانیت کے اوپر توجہ دیں، بدن کے اوپر کوئی توجہ نہ دیں۔ نہیں، یہ غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ بدن کے تقاضے ہیں، جسم و جسمانیت کے تقاضے ہیں، مادے کے کچھ تقاضے ہیں۔ اسلام اسی لیے کہا جاتا ہے، ہم نے شروع میں بھی کہا تھا، کمپلیٹ سیٹ آف جو ہے وہ بلیف ہے، اور وہ انسان کی ہر ضرورت جسمانی اور روحانی کے لیے آیا ہے۔ لہٰذا یہ کہہ دینا کہ اگر حقیقت جو ہے وہ روح ہے تو پھر ہم روح نہیں، روح بدن کی مدد سے، بدن جو ہے روح کے لیے ایک ابزار ہے، ایک ٹول کے طور پہ استعمال کرتی ہے روح اس کو، تاکہ کمال تک پہنچے، سعادت و تکامل تک پہنچے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ نہیں اب ہم جو ہے وہ بدن کی طرف توجہ نہیں کریں گے، ہم جو ہے جسم و جسمانیات اور جو خواہشات ہیں اور جو بدن کی ضروریات ہیں اس کو پورا نہیں کریں گے، یہ غلط ہے۔ لہٰذا کوئی چلا جا رہا ہے پہاڑوں پہ زندگی بسر کرنے کے لیے تمام لوگوں سے دور کہ نہیں صاحب ہم صرف اپنی روح کے اوپر کام کریں گے، بدن کے اوپر کوئی توجہ نہیں، بدن جس حال میں بھی ہے اس کو رکھے ہوئے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ تاکید ہے روایات میں کہ انسان اپنے بدن کے اوپر توجہ کرے، بدن کو خوبصورت رکھنا، اس کو صحیح و سالم رکھنا، اس کی دوا دارو کرنا، بدن کا خیال رکھنا اگر بیمار ہو جائے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ کہنا بالکل غلط ہو جائے گا کہ نہیں صاحب اب جو ہے وہ، اس سے پھر اور باتیں نکلتی ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ روح اور روحانیت کو صرف تاکید کرتے ہیں، اس کے اوپر توجہ دیتے ہیں، اور ظاہری عبادات کو چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں ہمارا تو عقیدہ اچھا ہونا چاہیے، ہمارا تو ایمان جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، نماز پڑھنے سے کیا فائدہ، روزہ رکھیں نہ رکھیں کیا فائدہ، عملی اعمال انجام دیں اس سے فائدہ کوئی نہیں ہے، ہماری روح صحیح ہونا چاہیے، ہماری نیت اچھی ہونا چاہیے۔ یہ بھی ایک مغلطہ ہے، یہ بھی ایک شبہہ ہے جو ذہن میں ڈالا جاتا ہے۔ لہٰذا بات میں اپنی کنکلیوڈ کرتا ہوں یہاں پر کہ اصل جو ہے وہ انسان کی روح ہے، اور اس کے اوپر بہترین توجہ اور دقیق توجہ ہونا چاہیے، نہ ادھر سے انسان گر جائے نہ ادھر سے انسان گر جائے۔ کچھ لوگ ہیں کہ صرف اور صرف جسم کے اوپر توجہ دینے لگتے ہیں، کچھ لوگ ہیں وہ صرف روح کے اوپر توجہ دینے لگتے ہیں۔ بل امر بین الامرین ہونا چاہیے کہ انسان جو ہے وہ میانہ روی سے کام کرے کہ روح بھی ضروری ہے، بدن بھی ضروری ہے، روح کو فوقیت حاصل ہے بدن کے اوپر، اور دونوں کے تقاضے ہمیں پورا کرنے ہیں۔ اور جس طریقے سے ہم اپنے بدن کا خیال رکھتے ہیں اس طریقے سے ہم روح کا بھی خیال رکھیں۔ جس طریقے سے بدن کی بیماریاں ہیں، بدن کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں، بدن کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اس کی ضروریات ہیں، اسی طریقے سے روح بھی بیمار ہو سکتی ہے، روح کی بھی بیماریاں ہیں، روح بھی جو ہے وہ مقدر ہو سکتی ہے، نجس ہو سکتی ہے، بری ہو سکتی ہے، اس کے اوپر خاک پڑ سکتی ہے، البتہ حقیقت نہیں، خاک آ جاتی ہے اس کے اوپر۔ ضروری ہے کہ انسان اس کی بھی جو ہے وہ اس کے علاج کو ڈھونڈے۔ وہ اخلاقیات جو موضوع ہیں آپ کے سامنے، جو اخلاق کے دروس آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، ان کو غور سے سنیے، وہ جو ہے روح کے لیے بڑے فائدہ مند ہیں، اور پھر روح کے اوپر جب اثر انداز ہوتے ہیں تو جو جسم کے ذریعے اعمال ہو رہے ہوتے ہیں وہ خوبصورت بننے لگتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ایک کمپلیٹ سیٹ ہے پورا دین، عقائد کے اندر ہم یہی سب باتیں سیکھتے ہیں،
اور انشاءاللہ کوشش یہ کریں کہ یہ جو مہینہ ہے، یہ شعبان کا، رمضان کا، یہ جو ایام ہیں عبادت کے، ان ایام میں ہم دیکھیں اپنے جسم کو جو ہے سختی میں رکھتے ہیں، بھوک و پیاس برداشت کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، تاکہ روح ہماری کمال تک پہنچے، تاکہ روح جو ہے وہ تکامل تک پہنچے۔ اور یہ ایک فلسفہ ہے عبادتوں کا، لہٰذا ہمیں جو ہے اپنی روح کی طرف بھی اور روحانیت کی طرف بھی جو ہے وہ توجہ رکھنا ہے۔ مختلف دعائیں ہیں، مختلف اذکار ہیں، نمازیں ہیں، انسان ان کو پڑھے اور اپنی روح کے اوپر اور اپنی روح کو جو ہے وہ تقویت بخشنے کے لیے جو ہے ہمیشہ کوشاں رہے اور فکر مند رہے۔ بہرحال یہاں تک کہ ہماری گفتگو تھی، اور انشاءاللہ اگر حیات رہی، توفیق رہی، تو انشاءاللہ یہ دروس کی جو سلسلہ ہے انشاءاللہ یہ قائم و دائم رہے گا۔ ہم نہ رہیں یا رہیں، انشاءاللہ یہ جو سلسلہ ہے، یہ جو بہت ہی نیک سلسلہ ہے، انشاءاللہ یہ قائم و دائم رہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم کو ان ایام سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہ جو باتیں میں نے کہیں آپ کے سامنے، انشاءاللہ ان پہ ہم خود عمل کر سکیں، ہمارا عقیدہ مضبوط ہو سکے، ہماری نسل کا، نوجوان نسل کا عقیدہ مضبوط ہو سکے، ہم مباحث اعتقادی کو اتنا پختگی کے ساتھ سیکھ لیں، اتنی زیادہ دلیلوں کے ساتھ سیکھ لیں کہ خود ہم بھی مستحکم ہو جائیں، کسی چھوٹے موٹے شبہے کے سامنے ہمارے قدم نہ ڈگمگائیں، اور ہم خود اچھی طرح سمجھ کر دوسروں کو سمجھائیں۔ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو سمجھائیں۔ وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، رسول اکرم کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا حدیث میں کہ رسول اکرم کو پہلے جو ہے وہ حکم ہوا کہ اپنے قرابت داروں کے اوپر جو ہے وہ آپ کام کیجئے، ان کو تبلیغ کیجئے۔ تو سب سے پہلے آپ اپنے آپ سے، اس کے بعد اپنے قرابت داروں سے، اپنے رشتہ داروں سے، بھائی بہن سے، گھر میں جو آپ کے جو فرینڈ سرکل ہے باہر آپ کا، اس کے پھر جو ہے ایک قوم اور ایک امت جو ہے وہ آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ ہم سب سے جو ہے وہ یہ چھوٹی سی کوشش ہو یا ادنا سی کوشش قبول فرمائے، اور پروردگار عالم آپ سب لوگوں کو محفوظ رکھے تمام بلاؤں سے، اور ایک دوسرے کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ التماس دعا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔